دوسرا لیکچر ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ شروع کر رہے ہیں آج۔ اس میں فعل ماضی ہم نے پہلے واحد کی صیغے اس کے دیکھ لی ہیں، اب اس کو ہم جمع میں دیکھیں گے۔ واحد میں ٹوٹل ہمارے پاس 5 فارمز بنی تھیں، 2 غائب کی، 2 مخاطب کی، 1 متکلم کی۔ غائب سے مراد ہے 3rd پرسن، مخاطب ہے 2nd پرسن، اور متکلم ہے 1st پرسن، ٹھیک ہے۔ اس میں متکلم میں صرف ایک ہی لفظ کیوں بنتا ہے؟ یہاں 2 لفظ نہیں ہے، باقیوں میں 2 ہیں۔ سر کوشچن سمجھ نہیں آئی۔ یہ سر غائب کیونکہ میں، مذکر اور مؤنث، ہاں متکلم میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے نا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پاس ٹوٹل جو واحد کے لفظ بن رہے ہیں وہ 5 بن رہے ہیں، 2 غائب کے، 2 مخاطب کے، 1 متکلم۔ کیونکہ غائب اور مخاطب میں مذکر مؤنث الگ الگ ہے نا، تو دونوں میں 2 بنتے ہیں، تو کل 5 لفظ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مذکر مخاطب، مؤنث مخاطب، اسی طرح مذکر غائب، مؤنث غائب، اور 1 متکلم۔ تو اب جمع میں بھی اسی سیکوینس میں 5 ہی لفظ بنیں گے، جمع مذکر غائب، پھر مؤنث غائب کی جمع، پھر مذکر مخاطب اور مؤنث مخاطب، اور متکلم میں ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ مذکر غائب کی جمع دیکھیں، یہ ہم کہاں یوز کریں گے یہ لفظ؟ اردو میں کوئی مثال دیں جہاں جمع مذکر غائب استعمال ہو رہا ہو، جی پلیز۔ وہ لڑکے گئے، ہاں لڑکے یا گئے، وہ اور لڑکے کوئی وہاں گئے۔ مثال؟ ٹھیک ہے، اور کوئی مثال دیجیے۔ جی شاباش، اردو میں دینی ہے، کوئی بھی جملہ جس میں فاعل جمع ہو، غائب ہو، مذکر ہو۔ ان سب نے کھانا کھایا، ان سب نے کھانا کھایا، ان لوگوں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح کا جملہ جب ہم عربی میں لاتے ہیں تو اس میں جو آپ کا پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغہ وہی جو واحد مذکر غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم جتنے بھی ایڈیشنز کرنے، چینجز کرنے ہیں، وہ اس کی بیس فارم میں کرنا ہے فعل کے، تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب جیسے ذہب ہے فرض کریں، تو وہ جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو ساکن، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو ہے فعل ماضی کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس میں بیس فارم میں آخری حرف پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ ماضی کا پہلا لفظ، اس کے آخری حرف پہ کیا حرکت ہے؟ زبر زیر پیش، کیا پڑھتے ہیں؟ زبر، زبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذہب، حضر، دخل، خرج، آخری حرف پہ ہمیشہ زبر آتا ہے۔ اس صیغے میں جب آپ کو جمع کے لیے واو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو واو سے پہلے پھر زبر نہیں کرتے آپ، واو کے ساتھ زیادہ مناسب حرکت کون سی ہوتی ہے؟ پیش، پیش، پیش۔ پیشو، تو جب آپ واو ایڈ کریں گے، واو سے پہلے آپ پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر زیادہ لوگ گئے ہیں تو آپ ذہبہ کی بجائے کیا بولیں گے؟ ذهبوا، ذہبو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خرجہ ہے وہ نکلا، تو اگر ہم زیادہ لوگوں کی بات کریں وہ نکلے تو ہم کہیں گے خرجوا، خرجوا، خرجو۔ دخل سے دخلوا، دخلو، ٹھیک ہے۔ فتح سے فتحوا، فتحوا، فتحو کے فتح ہو، فتح فتح ہو، فتح ہاں ہاں، کچھ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں۔ اسی طرح آمنہ ہے کہ وہ ایمان لایا، آمنہ سے جمع میں آمنہ، آمنہ ہو کہ آمنو، آمنو، آمنوا، آمنو، ہاں نون پہ پیش اور پھر واو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمیلہ ہے، عمیلہ سے کیا ہوگا؟ آمنو، 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 ہاں امیلو، ٹھیک ہے، جو ہم اکثر پڑھتے ہیں امیلو، الذی، ہاں آمنو وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے۔ کذبہ تو جمع میں کذبہ سے کیا ہوگا؟ کذبوا، کذبو، كذبوا، ٹھیک ہے۔ کذبوا، اسی طرح کفارہ ہے تو کفارہ سے كفروا،
कफरू, तो बस कोई भी फेल हो आपने वाव ऐड करना है जमा मुज़क्कर के लिए, ठीक है, बस वाव से पहले पेश कफरू। पड़ेंगे और कुछ भी नहीं है। सही है, जुमले अब कुछ देख लें, जैसे अर्रजुलु ज़हबा, अर्रिजालु ज़हबू। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे शायद हमने पिछली दफा वो हल्की सी बात की थी जुमला फेलिया पे, कि जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें फेल पहले आता है और फिर फाइल आता है, ये हमने पढ़ा था ना, हिंट दिया था इस तरफ मेरा ख्याल है। यहाँ हमने जुमलों को बदल दिया है, यहाँ हम इसम पहले ला रहे हैं, उसके बाद फेल ला रहे हैं। तो उसकी वजह पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, बस फिलहाल आपने जमा में यही ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। इसकी वजूहात क्या है वो आगे चल के फिर देखेंगे। तो अर्रजुलु ज़हबा, एक आदमी गया, ज्यादा लोग गए हैं तो अर्रिजाल ज़हबू। एक उस्ताद की बात करें कि वो आया तो आप कहेंगे अल मुदर्रिस हदरा, असातिज़ा ज्यादा हैं तो आप कहेंगे अल मुदर्रिसूना हदरू। इसी तरह तालिब खरजा, अत्तुल्लाब खरजू, अल कातिब कतबा, अल कातिबूना कतबू, अल वलद शरीबा, अल औलाद शरीबू, अर्रजुल अकला, अर्रिजाल अकलू, ठीक है। अत्तबीब नज़रा, अल अतिब्बा नज़रू, अत्तबीब अलीमा, अल अतिब्बा अलीमू। तो एक ही तरह से हम कर रहे हैं सब जगहों पे चेंज। इसमें बस एक चीज़ है नोट करने वाली, वो यहाँ मैंने लिख दी है कि वाव के बाद अब लिखने में एक अलिफ भी ला रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, वाव जहाँ पे भी हमने लिखा है उसके बाद अलिफ भी लिखा है, ज़हबू में ये जो अलिफ आ रहा है। तो ये जो अलिफ है इसका मानी से कोई ताल्लुक नहीं, और जाहिरी बात है बोलने में तो ये नहीं आ सकता ना, क्योंकि पेश के बाद आप वाव ही बोल सकते हैं, अलिफ तो आप बोल ही नहीं सकते, तो ज़हबू ही बोलेंगे। अलिफ सिर्फ इसलिए लिखा जाता है, ये अलामत के तौर पे, ये बताने के लिए कि जो वाव है ये आपने जमा मुज़क्कर के लिए ऐड किया है, ये इस फेल का हिस्सा नहीं है। समझ लें, बाज दफा ये भी होता है ना, कुछ ऐसे अफ़ाल होते हैं जिनका अपना हर्फ आखिरी हर्फ वाव होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि जो वाव किसी फेल के बाद है ये उस फेल का अपना हर्फ है या उसमें ऐड किया गया है, तो जो वाव ऐड किया जाता है हम उसके बाद अलिफ लिखा करते हैं, ठीक है। ये अलिफ सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये वाव जमा के लिए ऐड किया गया इस फेल में, ये वाव इस फेल का अपना नहीं है, उसका पार्ट नहीं है फेल का। क्लियर है, बस इसका इतना रोल है सिर्फ, ये जो अलिफ लिखते हैं वाव के बाद। आगे चलें, यस सर। जी सर। चलें गायब में, अब जो दूसरा सीगा है जमा गायब में वो मुअन्नस का होगा। ऑब्वियसली मुअन्नस से मुराद ये है कि कुछ खवातीन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया, जैसे हम कहें कि जो लड़कियां हैं वो आ गई हैं, या उस्तानियाँ चली गई हैं, या मेरी खालाएं कल आ रहे मतलब आई हैं, इस तरह के जो जुमले होते हैं जिनमें जमा मुअन्नस जो गायब है उनके बात की जा रही हो, तो इसके लिए हम वही पहला सीगा लेंगे, उसके आखिरी हर्फ को हम करेंगे साकिन, ठीक है, आखिरी हर्फ साकिन करेंगे, और उसके बाद हम नूने मफ्तूह का इजाफा करेंगे। नूने मफ्तूह का क्या मतलब है? जबर कानून। हाँ, वो नून जिस पे जबर हो, ठीक है, जो जबर जेर और पेश है अरबी में, इनके अरबी नाम मैंने आपको बताए थे, जबर जेर और पेश को अरबी में क्या कहते हैं? जी बताए थे सर। बताए थे ना, हम पेश को जम्मा कहते हैं, फतह जम्मा जबर, कसरा। हाँ, जबर को फतहा कहते हैं और जेर को कसरा कहते हैं। तो फतहा होती है जो जबर, तो मफ्तू का मतलब है वो हर्फ जिस पे जबर हो, जिस पे फतहा हो, तो नूने मफ्तू यानी एक जबर वाला नून ऐड करेंगे। तो बस ये दो काम करने हैं, आखिरी हर्फ साकिन, जैसे आपको याद होगा हमने वाहिद में भी साकिन कर रहे थे ना, ता ती और तू ऐड करने से पहले लास्ट लेटर साकिन करते थे, जहब ता, जहब थी, जहब तू। यहाँ पे भी आखिरी हर्फ साकिन होगा, उसके बाद नून जबर के साथ ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो अब क्या लफ्ज बनेगा, अगर हम कुछ औरतों के बारे में कहें कि वो गईं, तो हम जहबा से क्या लफ्ज बनाएंगे? जहब ना, ज़हबना। ठीक है। ज़हबना। इसी तरह कतब है, इससे हम क्या कहेंगे? कतब ना, ठीक है। कतब हाँ, बना खरजा, खरजा से खरज खरजन्ना ना, दखला, दखल ना, खलना। ठीक है। तो जैसे कुछ जुमले अब नीचे देखिएगा, मिसाल के तौर पे अन्निसा ज़हब ना,
تو چونکہ نساء کی بات ہو رہی ہے جمع مؤنث کی، تو وہی نون کے ساتھ ہم فعل لا رہے ہیں ذهبنا. المدرسات حضرنا، الطالبات خرجنا، الكاتبات كتبنا، البنات شربنا، النساء اکلنا. ٹھیک ہے، الطبیبات نظرنا اور الطبیبات علمنا. کلیئر ہے؟ جمع مذکر واو ایڈ کیا تھا اور جمع مؤنث میں آخری ساکن کر کے نون ایڈ کر دی. ٹھیک ہے، تو لڑکے گئے ذہبو، لڑکیاں گئیں ذہبنا. ٹھیک ہے، لڑکے آئے حضرو، لڑکیاں آئیں تو کیا بولیں گے؟ حضرنا حضرنا. لڑکے داخل ہوئے دخلو، اور لڑکیاں داخل ہوئیں دخلنا دخلنا. ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکے باہر گئے خرجو، اور لڑکیاں باہر گئیں خرجنا خرجنا. خرجنا. ٹھیک ہے، لڑکوں نے کھایا اکلو، لڑکیوں نے کھایا اکلنا. اکلنا. واضح؟ یس سر. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا آگے چلیں. اب ہم غائب سے فری ہو گئے نا. غائب میں دو صورتیں تھیں، مذکر غائب مؤنث غائب دونوں کر دیے. مذکر غائب میں واو ایڈ کیا، مؤنث غائب میں آخری ساکن کر کے نون مفتوح ایڈ کیا. اب مخاطب کے دو صیغے ہیں جمع کے، مذکر مخاطب، دوسرا مؤنث مخاطب. مذکر مخاطب سے کیا مراد ہوگی؟ جمع مذکر مخاطب کسی جملے سے سمجھائیں، یعنی اردو میں کوئی جملہ بتائیے. تم سب نے کھانا کھایا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ جمع مذکر مخاطب کا کیس ہوگا نا. تو صحیح ہے، تم لوگوں نے کھانا کھایا، تم لوگ وہاں گئے، ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھے، اس طرح کے جو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عربی میں کیا کریں گے؟ آخری حرف کریں گے ہم ساکن پہلے صیغے سے، اس کے بعد تم کا اضافہ کریں. ٹھیک ہے، یہ جو تم ہے تم، تو مثال کے طور پہ اب ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ گئے، تو ہم بولیں گے ذہب تم. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تم لوگ آئے، حضرہ سے کیا ہوگا؟ حضرتم حضرتم. تم لوگ داخل ہوئے، دخل سے دخلتم دخلتم. تم لوگ باہر نکلے خرجتم خرجتم. تم لوگوں نے سنا، سمعتم تم لوگوں نے سمجھا فہمتم فہمتم. ٹھیک ہے، تم لوگ ایمان لائے آمنتم آمنتم. ٹھیک ہے، اس آمنتم. طرح سے بس آپ نے جو بھی فعل ہے اس کا آخری ساکن کر کے تم کا اضافہ کرنا. ٹھیک ہے جی. جیسے نیچے کچھ افعال دیے میں یہ پڑھ لیجئے گا، جیسے ذہبتم، حضرتم، خرجتم، کتبتم، شربتم، اکلتم، نظرتم، علمتم. اچھا آگے چلیں پھر. مؤنث مخاطب، یعنی آپ کچھ خواتین سے خطاب کر رہے ہیں اور ان سے ان کی طرف کسی فعل کی نسبت کر رہے ہیں کہ تم عورتوں نے یہ کیا. اس کے اس میں بھی آخری حرف ساکن کریں گے، اور آخری حرف ساکن کرنے کے بعد فرق صرف یہ ہے کہ مذکر میں ہم تم ایڈ کرتے تھے، مؤنث میں ہم تم کی بجائے تننا ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تم مذکر کے لیے ہے، مؤنث مخاطب کے لیے تننا، یعنی تا ہے اور پھر نون مشدد ہے زبر کے ساتھ، تننا. تو اب ہم کچھ خواتین سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم عورتیں گئیں، تو ہم کہیں گے ذہب تننا، تم آئیں، حضر تننا، تم داخل ہوئیں، دخل تننا،
باہر گئی خرجتن، ٹھیک ہے. خرجتن اسی طرح تم عورتوں نے لکھا کتبتن، تم عورتوں نے پڑھا قرأتن، ٹھیک ہے. اس طرح سے جی سر. تو ذهبتن، حضرتن، خرجتن، كتبتن، شربتن، اکلتن، نظرتن، علمتن. ان میں نے کوئی نیا فعل نہیں یوز کیا، یہ میرا خیال ہے وہی ہیں جو واحد میں بھی یہی افعال پڑھ رہے تھے نا، تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ ووکیبلری نہیں آنے سے بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے. تو وہی جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں افعال، انہی پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں ڈفرینٹ فارمز بنا کے. سر اگر جی ایسے ہوگا کہ تم عورتوں نے پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ اکرتن یا اکرتن؟ نہیں نہیں، پڑھنے کے لیے پہلی فارم کیا ہوتی ہے پڑھنے کی؟ اس نے پڑھا، مطلب پہلی فارم کیا ہوگی؟ ایک ایک نہیں نہیں، اقرا اقرا نہیں، اقرا نہیں ہے. قرأ. قرأ، ہاں اقرا جو ہے وہ تو فعل امر ہے نا، اقرا تو ہوتا ہے پڑھو، وہ تو امر ہے. ماضی کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قرأ. اب بتائیے تم عورتوں نے پڑھا، کیا ہوگا؟ قرأتن. 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 ہاں بالکل صحیح، قرأتن. ٹھیک ہے. اس میں بس یہ ہوگا کہ جو قرأ کا حمزہ ہے نا، حمزہ ساکن کر دیں گے اور پھر وہ ایڈ کریں گے، تو قرأتن، وہ حمزہ کے ساکن ہونے کی وجہ سے وہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے ایک سکتا سا، تو یہی لفظ بنے گا قرأتن. جی ٹھیک ہے. یس سر. ایک منٹ، یہ میں میسج لکھوں تو چیٹ میں آئے گا. اچھا جی، تو اب ہم نے غائب کے بھی دونوں لفظ دیکھ لیے اور مخاطب کے بھی دونوں دیکھ لیے. غائب میں جو جمع مذکر غائب ہے اس میں ہم نے واو ایڈ کیا تھا، مؤنث کی جمع میں ہم نے آخری ساکن کر کے نون ایڈ کیا ہے، نا. ٹھیک ہے. تو ذہبو، ذہبنا، یہ دو لفظ غائب میں بنے، اور مخاطب میں مذکر کے لیے آخری ساکن کر کے تم، اور مؤنث میں تننا. ٹھیک ہے. تو یہ چار لفظ ہو گئے. اب ذہبو، ذہبنا، ذہبتم، ذہبتننا. کلیئر ہے؟ یس سر. Yes, sir. اچھا جی، تو اب آخر چلیں، آخری لفظ ہے جمع متکلم. اب یہ کئی دفعہ بات ہو چکی، متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے. جمع متکلم کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کئی لوگوں کی طرف سے بات کر رہا ہے، یہ ایک آدمی پورے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی جمع متکلم ہوگا. چونکہ عام طور پہ بولنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ایک سے زیادہ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اسے ہم جمع سمجھیں گے، جہاں میں کی جگہ ہم کا صیغہ بولا جاتا ہے. اس کے لیے بھی آخری ساکن کریں گے اور اس میں نون الف نا کا اضافہ کریں گے. یہ اہم ہے کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا اوپر ایک صیغہ ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نون زبر والا ایڈ کرتے ہیں. صرف کون سے صیغے میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کے ساتھ نون ایڈ ہو رہا ہے؟ جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب ہے، بالکل. ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ نون زبر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. ذہبنا، وہ عورتیں گئیں، حضرنا، وہ آئیں، کتبنا، انہوں نے لکھا. یہاں پہ بھی نون زبر کے ساتھ ہے لیکن اس کے بعد الف بھی آ رہا ہے. اس سے لکھنے میں تو چلے ہم الف لکھ دیا کریں گے نون کے بعد، بولنے میں کیسے دونوں میں فرق آئے گا؟ یعنی ہم جب ہمیں بولنا ہوگا ہم کیسے بولیں تاکہ سننے والے کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم متکلم مراد لے رہے ہیں یا مؤنث غائب. تو کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا سر، الف والے کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. ہاں متکلم میں ہم نون والے کو لمبا کریں گے. جی بالکل، چونکہ زبر کے بعد آپ کو معلوم ہے جب بھی الف آئے تو وہ زبر کو تھوڑا ہم ذرا وہ کرتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کی آواز بڑھ جائے گی نارمل اس سے. تو یہاں ہم جب نون الف ایڈ کریں گے تو ہم جیسے ہمیں کہنا ہو کہ ہم لوگ گئے یا ہم گئیں تو ہم بولیں گے ذہبنا. اور جب کہ ہمیں جمع مؤنث جو ہم نے یوز کیا تھا
وہاں ہم بس نون پہ زبر پہ رک جائیں گے, اس زبر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا, وہ ہوگا ذہبنا. تو ذہبنا یہ ہے کہ وہ گئیں, ذہبنا ہم گئے, حضرنا وہ آئیں, حضرنا ہم آئے. ٹھیک ہے, اسی طرح دخلنا اور دخلنا, تو اس میں ذرا واضح ہونا چاہیے کہ آپ الف بول رہے ہیں. کلیئر ہے؟ تو اسی طرح ہم کے لیے اب ہر جگہ نہ ایڈ کر دیں گے, جیسے ذہبنا ہم لوگ گئے, حضرنا ہم آئے, خرجنا ہم نکلے, کتبنا ہم نے لکھا, شربنا ہم نے پیا, اکلنا ہم نے کھایا, نظرنا ہم نے دیکھا, اور علمنا ہم نے جانا. ٹھیک ہے, یہ جمع متکلم آپ نے اکثر سنا ہوگا, جیسے کئی جگہوں پہ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ سمعنا و اطعنا, وہاں پہ بھی یہی ہے, سمعنا ہم نے سنا, اطعنا ہم نے اطاعت کی. یہ بہت کامن ہے نون الف والا. ٹھیک ہے جی. ربنا انا سمعنا منادیا, تو اسی طرح ہے نا. پھر آگے آمنا, آمنا کیا ہوگا؟ ہم ایمان لائے. ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے, اب آمنا, اس میں آمنا کے لفظ میں بھی نون ہے, پھر نون الف بھی ایڈ کریں گے, تو یہاں دو نون ہو جائیں گے. تو ہم اس کو کیا کریں گے پھر؟ جہاں دو حرف اکٹھے آ جائیں, ایک ہی حرف ریپیٹڈلی آ رہا ہو, تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ شد کا استعمال. ہاں, شد آئے گی پھر, آمنا. تو اس طرح کے لفظوں میں شد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ جمع کے 5 لفظ تھے, یہ بھی اب دیکھ لیے. غائب میں جمع مذکر میں ہم واو ایڈ کریں گے, واو سے پہلے والے حرف پہ پیش ہوگا. پھر مؤنث غائب میں ہم آخری ساکن کر کے نون زبر کے ساتھ. اس کے بعد مذکر مخاطب میں آخری ساکن کر کے تم, مؤنث مخاطب میں آخری ساکن کر کے تننا, اور متکلم کی جمع میں آخری ساکن کرنے کے بعد نا, نون الف کے ساتھ. تو اب ذرا یہ اکٹھے دیکھ لیتے ہیں کچھ لفظ جس میں 5 صیغے آ رہے ہیں. یہ آپ میں سے کچھ لوگ پڑھیں گے, جیسے جی آمنہ ردا, آمینہ ردا. یس سر. جی آپ پڑھیے گا یہ سب سے پہلے جو ذہب سے لفظ آ رہے ہیں. بس اس کو ذہبا رائٹ ٹو لیفٹ. ذہبنا ہاں ٹھیک ہے جی, پڑھیے. حدر. نہیں اسی طرح یہ ٹھیک ہے. ذہبو والا, جی جی ذہب, ٹھیک ہے. ذہبو ذہبنا, ذہبتم ذہبتنا, ذہبنا. ٹھیک ہے. حضروا حضرنا, ہوں حضرتم حضرتنا, حضرنا. صحیح. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, مطلب یہ دونوں لفظ, ان سے سارے صیغے ہم جمع کے کیسے بنا رہے ہیں. جی اس کے بعد بس یہ ایک ایک فعل پڑھتے جائیے گا. اسما حسین آپ پڑھیے, یہ خرجہ والا جو. خرجو خرجنا خرجتم خرجتنا خرجنا. صحیح. جی عصمت نذیر, یہ دخلہ والا فعل پڑھیے. دخلوا دخلنا دخلتم دخلتن دخلنا. صحیح. بلال عبد الغفار. جی قرأنا قرأتم قرأتن قرأنا. صحیح, بالکل ٹھیک. جی ہبہ شفیق, کتبہ سے پڑھیے گا. کتبو کتبنا کتبتم کتبتنا کتبنا. جی بہترین. ہما دانش, شریبہ سے. جی ہما دانش ہیں. جی جی
جی अकलू अकलना अकलतुम अकलतुन्ना अकलना. صحیح. یہ شریبہ والا بھی پڑھ دیجیے گا, اس سے اوپر والا جو ہے. शरबू शरबना ہاں نہیں, शरबतुम اس میں را پہ زیر ہوتی ہے, شریبہ یعنی را کے زیر سے بولتے ہیں پھر شریبو. جی پھر پڑھیے پلیز. جی ہما دانش, آواز نہیں آ رہی. शरबू نہیں نہیں, شربو शरबना نہیں, شریبو. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ را پہ زبر پڑھ رہی. शरीबू جی اب ٹھیک ہے. शरिबना ہم. शरिबतुम शरिबतुन्ना शरिबना. جی ٹھیک ہے. محمد شعیب. جی شعیب صاحب سمیہ سے پڑھیے گا. محمد شعیب. یہ سمیہ سے پلیز. سمعنا سمعتم سمعتن سمعنا. صحیح ٹھیک ہے. جی نویدہ نظر سے. نظروا نظرنا نظرتم نظرتن. جی وہ لاسٹ رہ گیا, نظر تنہ کے بعد متکلم نظرنا. نظرنا. ٹھیک ہے. جی نورین سلمان. جی سر. فہیمو فہیمن فہمنا سوری فہیمو فہمنا فہمتم فہمتن فہمنا فہمنا. جی ٹھیک ہے. رضوان عبدالعلیم صاحب, یہ لاسٹ والا ہے جلسہ والا. جلسو جلسنا جلستم جلستنا جلسنا. صحیح ٹھیک ہو گیا. اس میں اب مطلب کوئی میں نیا لفظ دوں تو بنا لیں گے, بنا ہی لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں اب فعل آپ کو خود سے دیتا ہوں. ساجد اختر صاحب, ساجد اختر قمر. جی ساجد صاحب آپ یوز کیجئے گا یہ لفظ ہے لعیبہ, لام عین اور با, لعیبہ, جس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا, کہ اس نے کھیلا. لعیبہ سے پلیز کیجئے گا یہ جمع والے 5 لفظ. لائبو ہم. لائبنا لائبتم لائبتنا لائبنا. جی بہترین, بہت اچھے. جی صوبیہ ناصر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیجئے گا صدقہ سے. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا, تو صدقہ صاد دال قاف, اس سے یہ جمع کے لفظ. جی سر. صدقو صدقنا ٹھیک ہے. صدقتم صدقتن صدقنا. جی ٹھیک ہے. اچھا اسماء حسین, آپ کا سوال ہے میرا خیال ہے. نو سر. اچھا اچھا. اور زنیرہ اسلم. یس سر, میرا سوال ہے. میرا یہ ہے کہ سر جو جس طرح یہ جلسو ہے, اگر اس کی امر فارم ہوگی, اگر ہم نے امر میں بولنا ہے تو جلسا ہوگی. نہیں نہیں, امر تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا. امر تو انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے, اور وہ ٹھیک ٹھیک. اس سے نہیں, ماضی سے ہم نہیں بناتے. امر ہم بناتے ہیں مضارع سے. تو اس لیے جب مضارع پڑھیں گے تو اس سے فوراً بعد اگلا جو لیکچر ہے وہ امر پہ ہے, وہاں ہم ڈسکس کریں گے کہ امر بناتے کیسے. ماضی سے امر نہیں ہوتا, مضارع سے. ٹھیک ہے, وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ جیسے اقرا کیسے بنا, یا اکتب ہے تو یہ لفظ کیسے بنتا. اچھا ایک اور سوال چیٹ میں آیا ہے کہ عربی گرامر کی بک کا نام بتا دیں.
کتاب کا نام نہیں ہے کوئی بھی، مطلب کسی بک کو فالو نہیں کر رہے، بس یہی نوٹس ہیں جو میں نے ہی لکھے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو انہی کو پڑھیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. جی تو اس میں بہت ساری چیزوں کی اب سمجھ آ گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے ابھی کلیئر نہیں، جیسے یہ کوشچن نمبر دال، اور وہ اگر سر انکمپلیٹ ہو ہماری اسائنمنٹ ہم سبمٹ کر دیں تو سر بتائیے جی جی کیا سمجھنے آیا اس میں دال میں؟ کل میں نے سر کافی کی ہے یہ، بس اس کی مجھے سمجھ ہی مطلب کچھ عربی بھی تو ہمیں نہیں آتی ہے نا سر. نہیں دیکھیے عربی اس میں جو بھی ایسے لفظ ہیں نا جو آپ نے نہیں پڑھے، وہ میں نے نیچے جی سر. دیے ہوئے ہیں ان کی، تاکہ آپ وہاں سے دیکھ سکیں، ان کے معنی نیچے دے رکھے ہیں. یہ جو اینڈ پہ یہ جو ٹیبل ہے، اس میں جتنے بھی ایسے لفظ ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے، اور یہ ان کے معنی سب کے گیون ہیں. اور سر جب ہم یہ اسائنمنٹ کروا دیں گے تو پھر اس کی ہمیں غلطیاں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا تھا، کیونکہ وہ میں اب میں کلاس اس کو جی بتائیں. جی اچھا ٹھیک ہے سر، کلاس میں بتائیں گے پھر جیسے اگر تو کوئی بہت ایسی غلطیاں جو کامن ہیں، کئی لوگوں نے کی ہیں، وہ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اگر ویسے انڈیویجول جیسے کسی کی غلطی ہے تو وہ جب میں اس کو مارک کروں گا تو وہ اینوٹیٹ کر دیا کروں گا اوپر ہی، مطلب جیسے پی ڈی ایف ہے یا امیج ہے تو اسی پہ نشان لگا کے بتا دیا کروں گا. جی سر ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. جی اور تو نہیں کوئی ایشو ہوا اس میں ایکسرسائز میں؟ چلیں اچھی بات ہے. ایکسرسائز کا ذکر چونکہ چھڑ ہی گیا تو اس حوالے سے بھی میں بتا ہی دوں، چونکہ آپ لوگوں کے سوالات اس میں آ رہے تھے گروپ میں بھی اکثر. ایکسرسائز بیسیکلی جو ہے اس کا اصل مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہم جو پڑھا کریں گے وہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس میں بھی لائیں، کیونکہ جب تک ہم پریکٹس نہیں کرتے وہ جیسے چیزیں آتی نہیں، تو اس غرض سے ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ گریڈنگ جو پالیسی ہے ہماری وہ سبھی سبجیکٹس کی ایک ہی جیسی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ عربی کی اور ہو، وہ یونیفارم پالیسی ہے سب کے لیے. لیکن صرف یہ ہے کہ میں اس میں لبرٹی لیتا ہوں کہ جو ہمارے 20 نمبر اسائنمنٹ کے یا جو اس کے پروجیکٹ کے ہیں، اس میں سے 10 نمبر جو ہیں وہ میں اس طرح کی کچھ شارٹ ایکسرسائزز جو ہیں 5 ایکسرسائزز ایسی ہوں گی جو 2 نمبر کی ہوں گی، جن کے گریڈز انکلوڈیڈ ہوں گے آپ کے رزلٹ پہ. اور اس میں بیسیکلی آپ کی سبمیشن کا یا اس کو ایکسرسائز کو صرف اٹیمپٹ کرنے کا 1 نمبر تو ہے ہی، دوسرا اس کی ایکوریسی کا، تو اس میں اگر ایکوریسی 80% ہے تو وہ فل مارکس ہوں گے. لیکن وہ صرف اس لیے تاکہ لوگ کر لیں، ورنہ میرا تجربہ اکثر یہ ہے کہ اساتذہ جو باتیں کہتے ہیں کہ کر لیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی اسی سینس میں لیتے ہیں کہ کر لیں گے، کرتے نہیں ہیں اکثر. تو وہ چونکہ ہم لوگوں کا ذرا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جس چیز میں ذرا وہ ہمیں ہو کہ یار اس کی کوئی وہ مارکس نہیں ہے تو لوگ نہیں کرتے، بہت کم لوگ اسے کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ ایکسرسائزز کے گریڈز ہوں گے، کچھ بس ویسے میں دے دیا کروں گا، اس کی گریڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں اصل مقصد تو بیسیکلی یہی ہے، ایکسرسائز آپ کو ملے گی ہر کلاس کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر زبان آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہماری اسائنمنٹ ایک ہوگی جو 10 نمبر کی، جو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو ہو سکتا ہے یا 1-2 ویکس میں بتاؤں، وہ ذرا لمبی ہوگی، اس پہ آپ کو ٹائم دینا ہوگا. تو اس میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں، کیونکہ بعد میں پھر اکثر لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسائنمنٹ کے لیے بہت ٹائم لگانا پڑا یا محنت کرنی پڑی. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو چیز پڑھا رہا ہوں اس کی نیچر ہی ایسی ہے، اس میں اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، نہیں سیکھ سکیں گے. تو اگر تو صرف کلاس میں شریک ہونا ہے اور ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر تو چلیں اچھی بات ہے، پھر میں بھی اتنی محنت نہیں کرتا. لیکن ظاہر بات ہے اس میں جتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اتنی مجھے بھی کرنی پڑتی ہے ساری ایکسرسائزز بنانے میں اور مختلف جگہوں سے چیزیں اکٹھی کرنے میں. تو اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. مطلب یہ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ بس آپ لوگ کلاسز لیتے رہیں اور سنتے سمجھتے رہیں اور عربی آ جائے گی، تو ظاہری بات ہے جھوٹ ہوگا. تو میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا کسی بھی کچھ فہمی میں. اب کچھ چیزیں ہیں جن میں ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو اس میں کرنی پڑتی ہے محنت، اس کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے. تو اب یہ کیا کریں، چاہے اس میں ظاہر بات ہے سیکریفائز کرنا پڑے گا آپ کو اپنے ٹائم کا بھی، اور ہو سکتا ہے کہیں اپنی انٹرٹینمنٹ کا ٹائم اس پہ قربان کرنا پڑے، کبھی نیند کا ٹائم کرنا پڑے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس.
یعنی ہم صرف یہ کہیں کہ ہم ریڈنگ کر لیں یا لیکچرز لے لیں اس سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جائیں, نہیں آئیں گی کبھی بھی, جب تک آپ اسے اپنے پین سے لکھیں گے نہیں, اس طرح کے ایکسرسائزز کریں گے, اس میں غلطیاں ہوں گی, پھر سمجھ آنا شروع ہوگی. اسائنمنٹ کی پک بھیج سکتے ہیں کاپی میں کر کے, مجھے عربی ٹائپ کرنا نہیں آتی. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو جس طرح مرضی آپ لوگ مطلب کر لیں, اس کی امیج بنا کے اپلوڈ کر دیں یا ٹائپ کر کے کر لیں, وہ آپ کے اوپر ہے, جیسے آپ کو آسان لگے آپ کر لیں. سر واٹس ایپ کریں گے, اصل میں لیپ ٹاپ میں کچھ پرابلم ہے, واٹس ایپ کر سکتے ہیں سر, 7 کو واٹس ایپ کرتے ہیں. اگر واٹس ایپ کریں تو پھر مجھے کیجیے گا, 7 کو نہیں, جو کہ وہ 7 بھائی کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ بھی مجھے ہی ظاہر بات ہے فائنلی بھیجیں گے. تو آپ لوگ اگر کوئی LMS پہ نہ کر سکے تو مجھے پھر اپنا نام اور رول نمبر کے ساتھ الگ سے مجھے واٹس ایپ کریں, گروپ میں نہیں, جی ظاہر سر, بات ہے ان باکس میں کریں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. لیپ ٹاپ میں مسئلہ ہے, پاکستان میں ٹھیک ہوگا پھر. اچھا جی, اچھا یہ ہم نے اب جمع کے دیکھ لیے. والا سوال دوبارہ بتا دیں, میں نے لیٹ جوائن کیا تھا. کون سا سوال؟ سر یہ جس میں لا اور نام لکھنا ہے. یہ نمبر 4 والا جو ہے. جی سر. ہاں, اس میں سمپلی بس آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں, اور اس کا جواب جب آپ ہاں یا نہ میں دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ فیل کو تھوڑا چینج کریں گے نا. جیسے یہ پہلا سوال ہے کہ کیا آپ نے آج قرآن پاک پڑھا, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو جیسے جواب دینا ہے کہ جی میں نے آج قرآن پڑھا, یا نہیں میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. تو مقصد اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ وہ آپ کی پریکٹس کروانی ہے کہ آپ مخاطب یوز کر رہے ہیں, پھر آپ متکلم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں یہ دوسرا کویشچن آ رہا ہے کہ کیا آپ فعل ماضی کا استعمال سمجھ آ گیا آپ کو, تو 2 ہی جواب ہوں گے کہ جی مجھے سمجھ آ گیا یا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کویشچنز ہیں ڈفرینٹ جن کو آپ نے آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور ان میں کویشچنز میں جو بھی ووکیبلری یوز ہوئی ہے وہ نیچے میں نے دے رکھی ہے, اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ کو یہاں سے سمجھ نہ آ رہا ہو اس کو نیچے دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی نہ سمجھ آ رہا ہو تو مجھ سے الگ سے پوچھ لیجئے گا میسج پہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جمع کے ہم نے دیکھ لیے, اب واحد اور جمع کے اکٹھے دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. صوبیہ ناصر آپ نے پڑھ لیا تھا جی. زنیرہ اسلم, زنیرہ آپ ایسا کیجئے گا, یہ جو ذہبہ ہے نا, ذہبہ سے ذرا سبھی لفظ بنائیے, مطلب پہلے اس کے واحد کے لفظ اور پھر اس کی جو جمع کی فارمز ہیں وہ بھی. ذہبوا, ذہبنا, ذہبتم, ذہبتن, ذہبنا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جمع کی بنا لی, میں چاہ رہا ہوں آپ واحد کی بھی کریں. ذہبہ کی جو واحد کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, جی پلیز. ذہبا, ذہبتا, ذہب, ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو. مخاطب اور متکلم کا بھی بنا سکتے. ہاں, ایک مس ہو گئی ہے, وہ جو مؤنث غائب ہے نا وہ نہیں ہو سکی, کیونکہ ذہبہ وہ آپ نے ذہبہ تو ٹھیک ہے, ہاں یہ ذہبت, ذہبہ, ذہبت, ذہبتا, ذہبتی اور ذہب, ٹھیک ہے. چلیں جی. آمنہ رضا, آمنہ آپ یوز کیجئے گا حضارہ سے, واحد بھی اور جمع بھی. حضر, حضروا, حضرنا, حضرتم, حضرتن, حضرنا. صحیح. اور واحد کے لفظ حضر, حضر, حضر. سر یہ مجھے ابھی صحیح سے نہیں آیا, مجھے اس کی پریکٹس کرنی ہے تھوڑی سی. ہاں نہیں وہ کر لیجئے, کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب واحد ہو گیا حضارہ, اس کے بعد مؤنث غائب کیا ہوگا؟ حضرت. ٹھیک ہے, پھر مخاطب حضرتم. نہیں واحد میں مؤنث میں اس میں آئے گا
حضرت میں نے بتایا. اس کے بعد سر پتہ نہیں سر مجھے نہیں آ رہا یہ والا. نہیں جیسے آپ نے تم کہا وہ جمع میں آتا ہے, تننا جمع مؤنث میں, اسی طرح کیا کیا لفظ ایڈ ہوتے ہیں؟ حضرتا حضرتا ہے ٹھیک ہے مذکر سر. مخاطب میں, اور مؤنث مخاطب میں کیا ہوگا؟ مؤنث مخاطب میں حضرتا. نہیں, تا تو مذکر میں ہے نا, الٹ کر لیں مذکر کی جگہ, ارے وہ سوری زبر کی جگہ زیر کر لیں, حضرتی. حضرتی, ٹھیک ہے. اور پیش کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ پیش ہے متکلم میں, ٹھیک ہے. اوکے سر. حضرت سر اصل میں نے ابھی اسائنمنٹ بھی نہیں کی اور وہ نوٹس بھی نہیں دیکھے, کیونکہ مجھے نا وہ ایل ایم ایس کی آئی ڈی تھوڑی سی لیٹ ملی تھی, تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب آج پہلے میں وہ دیکھوں پیچھے والا اور پھر اس کے بعد اسائنمنٹ سالو کروں, تو مطلب آج ہو جائے گی آج ہی کے دن میں؟ جی ہو جائے گی, نہ ہوا تو مجھے بتائیے گا, اس کو ایک آدھ دن بات کر دیجیے. چلیں ٹھیک ہے سر, میں دیکھتی ہوں. لیکن وہ اسائنمنٹ مطلب جب بھی ایکسرسائز کریں تو اس سے پہلے جو ریلیونٹ نوٹس ہیں وہ ضرور پہلے پڑھ لینے چاہیے. صحیح. یس سر, میں نے ابھی سیکنڈ کلاس سے کلاسز لینا شروع کی ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا بھی چلیں پیچھے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. جی اسماء حسین, جی سوال ہے کوئی؟ جی سر یہ جو ابھی ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں واحد اور مذکر, یہ جتنے بھی وابز ہیں, تو ان کے لیے ہمیں خاص کوئی ڈکشنری یا عربی کی کوئی لینی ہوگی جس سے ہم یہ بار بار پریکٹس کریں, یا ڈھونڈ کے بس کہیں سے یہ ورب؟ ہاں نہیں, بس یہ خود ہی کرنا ہے, اس کو اسی طرح پریکٹس کرنا ہے کہ جیسے کوئی بھی لفظ لے لیا تو اس کے اس طرح ڈفرینٹ فارمز بنا لی. جی کیونکہ سر ہمیں تو عربی اس طرح سے نہیں آتی ہے نا, ہمیں تو ابھی اس کے وربز ڈھونڈنے ہی پڑیں گے کدھر سے. جی عربی نہیں آتی, اسی لیے تو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, آتی ہوتی تو ہم کیوں پڑھتے. تو وہ کسی کو بھی نہیں آتی, وہ تو پرابلم کی بات نہیں ہے. تو وربز جو اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ نئے وربز ہم کہاں سے لیں گے, تو جی سر شاید یہ سوال ہے آپ کا. ہاں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں روزانہ کچھ نئے دیا کروں گا وربز, ٹھیک ہے, یہاں جتنا عرصہ ہم ادھر ہیں. اس کے بعد پھر اینڈ پہ جیسے کچھ میں ریفرنس بکس بھی کچھ آپ کو بتا دیا کروں گا جہاں سے آپ لے سکیں. ٹھیک ہے سر, تھینک ٹھیک یو. ہے جی, چلیں اچھی بات ہے. جی تھینک یو سر. بس ایک میں چاہ رہا ہوں, جی اسماء. جی سر. ہاں اسماء, آپ پلیز اس سے کیجئے سمیع سے سب لفظ ذرا بتائیے گا, واحد کے بھی اور جمع کے بھی. سمیع, سمیعت, سمیعتا, سمیعتی, سمیعتو. ٹھیک ہے. اور جمع میں؟ اور جمع میں ہے سمیعو, سمیعنا, سمیعتم, سمیعتنا, سمیعنا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں تو لیجیے جناب, اب ماضی میں ہم نے واحد اور جمع دونوں کر لیے, تثنیہ رہ گیا, وہ بھی ہم نہیں کریں گے, وہ چونکہ کم استعمال ہوتا ہے نسبتاً, تو اس کو بعد میں آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اگلی دفعہ ہم نے فعل مضارع واحد کے صیغے پڑھنے, پھر ہم مضارع کے جمع کے صیغے, اور دین ہم امر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب کچھ چیزیں اور ہیں جو جیسے میں ایکسرسائز کے بارے میں کہہ رہا تھا, اس کی ایکسرسائز بھی میں آج کوشش کروں گا کہ رات تک اپلوڈ کر دوں ایل ایم ایس پہ, یا اگر آج نہ کر سکا تو کل ضرور کر دوں گا انشاءاللہ. وہ ایکسرسائز ضرور کیجئے گا, اس میں ماضی کی جمع بھی ہے اور واحد اور جمع کی اکٹھی ایکسرسائز بھی ہے, یعنی اس میں مکس بھی ہوگا, کہیں واحد کا لفظ آ گیا کہیں جمع کا, کیونکہ اس میں صرف یہ ایکسرسائز کر لینے سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ بس ایک لفظ لے لیں اور اس سے یوں ٹیبل بنا لیں. بیسیکلی یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ رٹنا ہے یا یہ ٹیبل کو یاد کرنا ہے. اصل تو پرپز اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی ٹیکسٹ میں کوئی لفظ پڑھیں
تو آپ اس میں پہچان سکیں کہ اچھا یہ ماضی کا کون سا لفظ ہے، میں نے اس کو کس سینس میں یہاں لینا ہے، اس کے معنی کیا میں مراد دوں گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہاں اگر انعمتا آیا تو انعمتا کے معنی کیا ہے، تم نے انعام کیا یا میں نے کیا یا اس نے کیا. تو بیسیکلی یہ فرق آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی لفظ پڑھیں تو اس میں غلطی نہ کریں اس کا فاعل کو سمجھنے میں. تو وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ڈفرینٹ جملوں میں یہ افعال دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. مطلب اگر ایکسرسائز نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کلاس نہیں لی ہے، جب تک وہ نہیں ہے تو یہ مکمل نہیں ہوگا. اور اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا، ہمارے پاس صرف 16 گھنٹے نہ ہوتے، تو میں ایکسرسائز خود کلاس میں آپ کے ساتھ ہی کیا کرتا. جیسے کہ مطلب جو لانگ کورسز ہیں ان میں کرتا بھی ہوں کہ ایکسرسائز خود ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم کم ہے تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ ایک کلاس کا ہی حصہ ہے. ایک کلاس ہے جو آپ میرے ساتھ لے رہے ہیں اور ایک آپ کو خود کرنی ہے جو ایکسرسائز آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضرور سالو کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم ڈیلی بیسس پہ آج سے شروع کریں گے. بس ابھی 5 منٹ مزید ہم لیتے ہیں. کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو اس سے ہٹ کے، ایک تو ہم یہ جو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں نا گرامر کے ٹاپکس، جیسے ماضی پڑھا، پھر مضارع، پھر امر، پھر اسم پڑھیں گے. کچھ چیزیں جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی جو ہم ڈیلی بیسس پہ تھوڑی تھوڑی وہ بھی لیا کریں گے، تاکہ وہ آپ جب مختلف ایکسرسائزز کریں تو وہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو مطلب ان کو ہم جیسے الگ سے اٹیمپٹ تو نہیں کریں گے کہ ان پہ پورا ہمارا لیکچر ہو، لیکن جیسے پوائنٹس ہوتے ہیں نا کچھ، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کیا کریں گے. اور اسی طرح ہر لیکچر میں کچھ ووکیبلری جو ہے وہ بھی میں آپ کو دیا کروں گا. اور پلس تیسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، تو اس میں آپ کو کوٹیشنز یاد ہونی چاہیے کئی مختلف. آپ اس میں چاہے اشعار یاد کریں، کوئی اچھے جملے یاد کریں، کوئی ڈائلاگ یاد کریں. عربی میں تو جیسے بہت سہولت ہے کہ ہم کوئی دعا یاد کر سکتے ہیں، کوئی آیت یاد کر لی، کوئی حدیث یاد کر لی. تو حفظ بھی ساتھ بہت اہم ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو ووکیبلری کے لیے جیسے آپ کے پاس سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کوئی اہم نصوص یاد کریں. ٹھیک ہے، جو آپ کو ویسے بھی زندگی میں آپ ریلیونس بھی رکھتی ہوں آپ سے، اور وہ آپ کو اس زبان کی ووکیبلری کے طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اس کا جیسے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی، اور تو وہ ہم جیسے اپنی ہی میموری میں ریفر کر سکتے ہیں اسے، جو ہم نے آلریڈی چیزیں یاد کی ہوئی ہیں اس سے ہم ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی میں پھر جو نئی وکیب ہوگی اس سے ریلیٹڈ کچھ آیات، کچھ احادیث، آیات یا احادیث یا جو دعائیں ہیں وہ مختصر ہوا کریں گی اور اس طرح کی ہوا کریں گی جو جیسے جن کی ریلیونس ہوتی ہے عام زندگی سے، نہیں جو ویسے بھی آدمی کو جیسے یاد ہونی چاہیے. جو زندگی کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو آدمی کسی بھی سچویشن سے ریلیٹ کر سکتا ہونا، تو اس میں جیسے دونوں فائدے ہوں گے آپ کے لیے. تو لیکن زبان کا پہلو بھی اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ پورشن جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس زبان کا کوئی بھی ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں ایک ایڈیشنل فائل بنا کے ایڈیشنل لیسن کے نام سے LMS پہ ایڈ کروں گا. اس میں وکیب بھی ہوگی اور اس میں کچھ ایڈیشنل گرامر کے پوائنٹس ہوں گے اور کچھ ٹیکسٹ ہوگا جو آپ کو حفظ کے لیے ہوگا، یاد کرنے کے لیے. تو وہ بھی ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی وعلیکم السلام. سر جیسے ہمارے پاس نا فقہ الحدیث کا سبجیکٹ ہے، تو اگر ہم اسی میں سے حدیثوں کو ریلیٹ کر لیں تو اس طرح ہمیں وہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور یہ جو ہے گرامر کا پورشن بھی کور ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر لیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کون سی احادیث ہیں. میں جو فی الحال جس طریقے پہ لے کے چل رہا ہوں یا جو میں نے پلان کیا اس میں یہ ہے کہ جو ووکیبلری قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال کی ہے، مطلب اب چونکہ ہم ظاہری بات ہے اس ٹائم افعال پڑھ رہے ہیں تو ہم پہلے افعال پہ فوکس کریں گے. جو فعل قرآن میں ریپیٹڈلی یوز ہوا ہے ان کو ہم پہلے پڑھیں گے نہیں، جو جتنا زیادہ استعمال ہوا ہے وہ اتنا پہلے پڑھیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو یاد کرنے کو ریکمینڈ کروں گا وہ بھی
انہی وکیب میں سے ہوگی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایٹ اے ٹائمز جیسے ایک تو کچھ چیز آپ یاد کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ کے لیے سب سے اہم وکیبلری ہے وہ بھی آپ کی کور ہو رہی ہے. تو میں تو اس کو اس طرح سے لے کے چلا ہوں, لیکن آپ اگر وہ شیئر کر دیں تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. یس سر, یہ زیادہ بہتر ہے. جی ہبا. ٹھیک ہے سر, شیئر کر دیں گے آپ سے, لیکن آپ کا آئیڈیا زیادہ بہتر ہے. ہاں, اس میں فائدہ چونکہ یہ ہوتا ہے نا, میرا خیال ہے وہ ایک ہی جیسے سبھی چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, کہ ہم کچھ نئی وکیب سیکھ رہے ہیں, وہ وکیب آلریڈی قرآن میں ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں, پھر اسی وکیب کو اور اپنے ذہن میں جیسے بٹھانے کے لیے ہم کچھ ٹیکسٹ یاد بھی کر لیتے ہیں جس میں وہی وکیب یوز ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے جیسے وہ ایک طرح سے آپ اچھی طرح آپ کو جیسے یاد رہ جاتا ہے. جی ہبا. سر وہ جیسے دعا ہے نا, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر, تو اس میں جو انزلتا ہے وہ واحد مذکر غائب ہے, لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں نا, میری طرف جو بھلائی ہے, تو سر اس میں تو میری کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے واحد مذکر غائب کہا. انزلتا واحد مذکر غائب تو نہیں ہے, تھوڑا سا غور کریں, اس میں سر اینڈ واحد تک تا ہے, مذکر مخاطب ہے. مخاطب ہے. ہاں, تو یہ ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو سر آپ مطلب یہ تھا کنفیوژن, کہ متکلم میں تو سمجھ نہیں ہے گیا نا, ہوں, میں میری آپ کی طرف بات والا تو نہیں جی ہے. میں سمجھ گیا ہوں. وہ جو میری طرف ہے, دیکھیں وہ تو انزلتا کے معنی نہیں ہے, وہ تو الیہ کے معنی ہے, وہ مفعول ہے بیسیکلی. جو آپ انزلتا ہے وہ تو یہ جو تو نے بھرائی اتاری, تو انزلتا کے معنی تو یہی ہوں گے نا کہ تو نے نازل کیا یا تو نے اتاری. الیہ تو مفعول ہے, میری طرف یا کسی کی بھی طرف. تو انزلتا کے معنی تو ہم مخاطب ہی کے لے رہے ہیں اردو میں بھی. واضح بات. ٹھیک ہے سر. سر تو اگر مطلب ہم انزلہ یہ کہہ رہے ہوگا ہیں نا, تب ہوگا نا یہ واحد مذکر. جی انزلہ ہو تو یہ مذکر غائب ہوگا, یعنی اس نے اتارا, اور انزلتا ہوگا تو نے اتارا. تو اے اللہ تو جو بھی اتارے میری طرف خیر, میں اس کا محتاج. تو اب اس میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, دعا ہے چونکہ, تو استعمال ہم مخاطب ہی کر رہے ہیں, اور اردو میں بھی مخاطب ہے, یا اللہ تو جو بھی اتارے, الیہ میری طرف, یا مجھے جو بھی تو دے. تو وہ مجھے جو لفظ ہے وہ تو مفعول ہے وہاں پہ, وہ انزلتا نہیں, وہ الیہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ نہیں ہے سوال کوئی؟ چلیں, تو بہرحال میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ایکسرسائز ضرور کیجیے گا ساتھ ساتھ, اور اس میں ڈیلے نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کا کام جو ہم آگے چلیں گے کام بڑھتا جائے گا, نئی نئی چیزیں ہم پڑھیں گے, نئی نئی ایکسرسائزز آئیں گی, اور آگے تھوڑا پیس بھی ہمارا تیز ہوگا. تو ٹھیک ہے, اب یہ جو چھوٹے کورسز ہوتے ہیں ان میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم وقت میں چیز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, لیکن ان کے ساتھ ایک جیسے دوسری بات بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے, کم وقت میں آپ کو جیسے رگڑا اچھا خاصا لگتا ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے, تو آپ نے اس ٹائم کو فلی یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, اور اس کو اپنا فل دینا ہوتا ہے, اپنے جو بھی آپ کا پوٹینشیل ہے, اور تو جبھی اس میں کوئی رزلٹ آتا ہے. تو کریں انشاءاللہ, امید ہے مل کے ہم چیزیں سیکھیں گے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں. بہتر ہے. السلام علیکم.